ویورز، ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کانسٹیبل سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پیپرز کی تیاری کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کانسٹیبل سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پیپرز کی تیاری کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی۔ آج اس سیریز کا پارٹ 11 ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کے 10 پارٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تمام پارٹس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو ایک پلے لسٹ ملے گی جس میں کانسٹیبل پنجاب، کانسٹیبل KPK، کانسٹیبل سندھ پولیس، تمام صوبوں کی پولیس کے پاسٹ پیپرز موجود ہیں۔ کویسچن نمبر 251، اس سے پہلے کے 250 کویسچنز سابقہ پارٹس میں موجود ہیں۔ PPC stands for پاکستان پینل کوڈ۔ پاکستان پینل کوڈ کو لارڈ میکالے نے 1860 میں کریٹ کیا تھا۔ اسی کوڈ کو آج تک فالو کیا جا رہا ہے۔ کویسچن نمبر 252، MOU stands for میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ MOU یہ ایک لیگل فارمل ایگریمنٹ ہوتا ہے جو دو پارٹیز یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے۔ ویورز، یہ لیگل ایگریمنٹ نہیں ہوتا، یہ ایک دو پارٹیوں کے درمیان اخلاقی طور پہ ایک سیریس بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اسے آپ لیگل بائنڈنگز کا نام نہیں دے سکتے، یہ فارمل ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس میں دو پارٹیز بھی ملوث ہو سکتی ہیں، شامل ہو سکتی ہیں، اور دو سے زیادہ بھی۔ کویسچن نمبر 253، چوز دی سیم میننگ فرام دی فالوئنگ۔ لفظ ورڈ دیا گیا ہے ایکسٹریم، کہا گیا ہے کہ اس سے ملتا جلتا لفظ 4 آپشنز میں سے ڈھونڈیں۔ ایکسٹریم کا مطلب ہوتا ہے انتہائی، جبکہ سویئر کا مطلب ہوتا ہے شدید۔ یہ دونوں سینونمز ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کے میننگ سیم ہیں۔ کویسچن نمبر 254، چوز دی سیم میننگ فرام دی فالوئنگ۔ ورڈ دیا گیا ہے پاپولر، کہا گیا ہے کہ اس سے ملتا جلتا لفظ تلاش کریں۔ پاپولر کا مطلب ہوتا ہے مقبول، جبکہ فیمس کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس لیے آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ کویسچن نمبر 255، چوز دی سیم میننگ فرام دی فالوئنگ۔ سیم میننگ ویشیٹ کا مطلب ہے مٹا دینا، اور اس سے جو ملتا جلتا سیم میننگ کا یہاں پہ مجھے لفظ ملا ہے وہ امیوز ہے۔ مزید اس کی آپ بھی تھوڑی گائیڈ لائن دیجیے گا مجھے، جو بھی اس کا کریکٹ آنسر ہو وہ کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویورز، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ کویسچن نمبر 256، چوز دی سیم میننگ فرام دی فالوئنگ۔ ورڈ دیا گیا ہے ویکنٹ۔ ویکنٹ کا مطلب ہوتا ہے خالی، جبکہ ایمپٹی کا مطلب بھی خالی ہے۔ ویکنٹ اور ایمپٹی یہ دونوں سیم میننگ ورڈز ہیں۔ کویسچن نمبر 257، سلیکٹ دی بیسٹ لیٹرڈ پیئر دیٹ ایکسپریس a relation similar to that expressed in original pair۔ ایک پیئر دیا گیا ہے اوپن کلوز، کہا گیا ہے کہ جیسا ان دونوں میں ریلیشن ہے اسی ریلیشن کا آپ نے ایک پیئر ڈھونڈنا ہے آپشنز میں سے۔ اوپن کا مطلب ہے کھلا، کلوز کا مطلب ہے بند۔ یہ ایک اپوزٹ پیئر ہے، جیسا کہہ لیں کہ متضاد الفاظ لکھے گئے ہیں، اس لیے ان سے ملتا جلتا جو ہے وہ نیئر اینڈ فار ہے۔ نیئر کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، فار کا مطلب ہے دور۔ کویسچن نمبر 258، سلیکٹ دی بیسٹ لیٹرڈ پیئر دیٹ ایکسپریس a relationship similar to that expressed in original pair۔ ملتا جلتا پیئر آپ نے تلاش کرنا ہے، جیسا کہ پچھلے سوال میں ہم نے کیا تھا۔ یہاں پہ پیئر دیا گیا ہے جینین اینڈ اتھینٹک، اس سے ملتا جلتا آپشن اے ہے ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن۔ کویسچن نمبر 259، ڈیش از دی وائف آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم واز ناٹ بریڈ ان جنت البقیع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں دفن نہیں ہیں۔ ویور، اس کے علاوہ نوٹ کر لیں، آپ کی معلومات کے لیے بتایا جا رہا ہے، کسی بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج، جن میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا، یہ جنت المعلا میں دفن ہے۔ کویسچن نمبر 260، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فریڈ دی سلیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں مبتلا ہے اور ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ احد احد پکار رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹل 4 غلاموں کو خریدا، جن میں 4 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، ان چاروں کو خرید کر آزاد کر دیا، ان میں ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ کویسچن نمبر 261، غزوہ ڈیش از نیمڈ ایز یوم الفرقان ان قرآن، غزوہ بدر کو قرآن مجید میں یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر کی ڈیٹ پوچھی گئی ہے کئی پیپرز میں، نوٹ کر لیں، غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو لڑا گیا۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الانفال میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 262، ڈیش از پروپوزڈ ٹو ڈگ ٹرنچ، خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری کو لڑی گئی۔ کویسچن نمبر 263، ان وچ سورہ دی ورڈ قرآن الکریم از یوزڈ، سورہ الواقعہ میں قرآن الکریم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کویسچن نمبر 264، ہاؤ مینی آبزرور اسٹیٹس آف یونائٹڈ نیشنز، ویورز میں تقریباً ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سے ریلیٹڈ کویسچن ہر پیپر میں ضرور آتا ہے، اس کو ضرور تیار کریں۔ آپ کی سکرین پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس آئی بٹن میں انٹروڈکشن ٹو یونائٹڈ نیشنز کے نام سے ویڈیو موجود ہے، وہاں سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں کتنی آبزرور اسٹیٹس ہیں؟ آبزرور اسٹیٹس وہ ہوتی ہیں جنہیں انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے، انہیں ممبرشپ ابھی نہیں دی جاتی، اس پہ فیصلہ ابھی باقی ہوتا ہے کہ انہیں ممبرشپ دینی ہے یا نہیں۔ یونائٹڈ نیشنز میں 2 اسٹیٹس ایسی ہیں جو آبزرور اسٹیٹس ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز میں کل اسٹیٹس کی ممالک کی تعداد 193 ہے اور 2 آبزرور اسٹیٹس ہیں۔ جو آبزرور اسٹیٹس ہیں ان میں ویٹیکن اور فلسطینین اسٹیٹ شامل ہیں۔ کویسچن نمبر 265، ہاؤ مینی نیمز آف پروفٹس ہیو بین مینشنڈ ان قرآن، قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کا نام آیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری سابقہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز میں ان 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام بھی مینشن کیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 266، صفی اللہ از دا ٹائٹل آف، صفی اللہ آدم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ اس کے علاوہ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ یہاں پہ کینڈیڈیٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں، یاد کر لیں کہ صفی اللہ آدم علیہ السلام کا لقب ہے، جبکہ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ کویسچن نمبر 267، when جہاد made obligation، ویورز اس کویسچن میں جتنے بھی پوائنٹس آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے یہ موسٹ ریپیٹڈ ہیں، بار بار پیپر میں پوچھے جا رہے ہیں۔ جہاد 2 ہجری کو فرض ہوا، نوٹ کر لیں جہاد، روزہ اور زکوٰۃ یہ تینوں 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ 2 ہجری میں بہت سے معاملات فرض ہوئے جن میں یہ 3 ایسے معاملات ہیں جو بار بار پیپر میں پوچھے جا رہے ہیں۔ کویسچن نمبر 268، the year of sorrow was 619 AD، year of sorrow غم کا سال 619 AD کو کہا جاتا ہے۔ year of sorrow یا غم کا سال یا عام الحزن یہ تینوں ایک ہی نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا ابو طالب ایک ہی سال میں فوت ہوئے، وہ 619 AD تھا۔
اس سال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال عام الحزن یا ایئر آف سارو کا نام دیا؟ Question number 269. Which of the following is the biggest Islamic country with respect to population? آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے۔ Question number 270. Which of the following surah is called زینت القرآن؟ زینت القرآن قرآن مجید کی سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں ام القرآن اور ہارٹ آف قرآن کا پوچھا گیا ہے۔ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ ہارٹ آف قرآن، یہ ٹی یہاں سے مسنگ ہو گیا، یہ ہارٹ لکھا گیا ہے، اس کو کریکٹ کر لیجئے گا۔ سورہ یاسین از کالڈ ہارٹ آف قرآن اینڈ ام القرآن از کالڈ سورہ فاتحہ۔ Question number 271. OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. OIC اسلامک ممالک پر مشتمل ایک آرگنائزیشن ہے جس میں 57 اسلامی ممالک شامل ہیں۔ OIC کو بنانے کا مقصد یا ضرورت اس وقت پیش آئی جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کو قائم کیا۔ OIC کی بنیاد 25 سپتمبر 1969 کو رکھی گئی۔ Question number 272. Which sin will not be forgiven by Allah? وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ شرک ایسا گناہ ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کویسچن بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوا ہے۔ بہت سے پیپرز میں شرک کی اقسام پوچھی گئی ہیں۔ شرک کی 2 اقسام ہیں، شرک بالذات یا شرک بالصفات۔ شرک بالذات ایسا شرک ہے جس میں ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہا گیا کہ اسے اللہ نے جنا ہے، نعوذ باللہ، یہ شرک بالذات ہے۔ شرک بالصفات وہ ہے جس میں اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا ہے، جیسے اولاد دینے والا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ تمام صفات جو ہیں اللہ کی ہیں۔ اگر یہ ہم کسی انسان کو یا کسی اور کو دے دیں گے تو یہ شرک بالصفات ہوگا۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ وہ شرک ہے۔ شرک کی کتنی اقسام ہے؟ شرک کی 2 اقسام ہے، شرک بالذات اور شرک بالصفات۔ Question number 273. Where is the headquarter of ASEAN? ویورز یہ لفظ جو ہے نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں تاکہ کسی بھی جگہ پہ بولتے ہوئے آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ یہ لفظ ہے آسیان، ASEAN۔ پوچھا گیا ہے کہ آسیان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ آسیان کا ہیڈ کوارٹر جرمنی میں ہے۔ آسیان سٹینڈز فار ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز۔ آسیان 10 ممالک پر مشتمل آرگنائزیشن ہے۔ آسیان کو 8 اگست 1967 کو قائم کیا گیا۔ Question number 274. How many تکبیر are offered in Eid prayer? عید کی صلاۃ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ عید کی صلاۃ میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں۔ Question number 275. ایسٹ انڈیا کمپنی was established in. ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1600 میں قائم کیا گیا۔ ویورز، ایسٹ انڈیا کمپنی یہ ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی جسے 31 دسمبر 1600 میں قائم کیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ برطانیہ کی ایک کمپنی تھی جو انڈیا میں تجارت کی غرض سے آئی تھی۔ جس طرح ایک مثال کے طور پہ نوٹ کریں کہ چائنا پاکستان میں تجارت کی غرض سے آ رہا ہے، اسی طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی یہ برطانیہ کی کمپنی تھی اور پاکستان میں تجارت کی غرض سے آئی تھی۔ یہ 1600 میں قائم کی گئی تھی۔ ویور، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اگر ویڈیو یہ اسٹرگل پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں سندھ کانسٹیبل پولیس کے پارٹ 12 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔